حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کی والدہ باہر کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے شفقت پدری کے جوش حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی تمہارے پاس آگ میں آ جاؤں، اپنے خدا سے کہو مجھے آگ نہ جلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی تو اچانک آگ نے ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کا تہوار تھا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر ان کے باپ آزر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں کلہاڑے کو بڑے بت کے کاندھے پر لٹکا کر اپنے گھر آ گئے۔ شام کو جب قوم میلے سے واپس آئی تو بت خانے میں تباہی کا منظر ان کا منتظر تھا۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، ان کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کے بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کا کوئی کام نہ ہوتا تو وہ منت مانتا کہ اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا کام مکمل ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت گہری خندق کھودی گئی، لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس میں ڈالا گیا۔ کہتے ہیں کہ بہت گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی اس سے پہلے شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور بولا، بادشاہ سلامت، جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، لہٰذا آپ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ یہ وہ سوال تھا کہ جو نہ نمرود کے کن ذہن میں آیا تھا اور نہ ہی اس کے مشیروں اور مصاحبوں کے۔ شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراً بولا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، تم بس ایسا کرو، اپنا ایک بہترین شخص میرے حوالے کر دو، میں اسے ایک ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور تک پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قوم میں سے ایک بہترین کاریگر کو تلاش کر کے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو مشین بنائی گئی اسے منجنیق کا نام دیا گیا۔ سنگباری کی یہ دستی مشین ایک مقام پر کھڑی کر دی گئی۔ منجنیق بنانے والے شخص کا نام ہیزن تھا۔ وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجنیق بنائی، جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک زمین ہی میں دھسا ہی رہے گا۔ تاریخی روایات میں ہے کہ شہر کے لوگ کئی ماہ تک میدان میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ دراصل قوم نمرود لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے کر رہی تھی تاکہ پتھر کے وہ سب معبود ناراضی ختم کر دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد 7 دن و رات پوری قوم اس میں آگ لگا کر اسے بھڑکاتی رہی، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضا میں آسمان تک اس قدر بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو جل جائے۔ آگ اپنے غیظ و غضب کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام کو موٹی رسیوں میں جکڑ کر منجنیق کے پلڑے میں بٹھا دیا گیا۔ ابلیس کے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، وہ بیس بدل کر اس پورے عمل کی نگرانی کر رہا تھا۔ جس وقت پیغمبر خدا منجنیق کے ذریعے آگ کے اس خوفناک سمندر میں ڈالے جانے والے تھے، اس وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی سب مخلوقات چیخ اٹھی کہ یا رب، تیرے خلیل پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔
رب تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا آپ کو مجھ سے کسی قسم کی مدد کی حاجت ہے تو حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ فرمایا حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے ہے۔ علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھانے لگے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کو ورد زبان پر لائے ہوئے تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ حضرت امام بخاری نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا اے میرے رب، تو آسمان میں تنہا ہے اور زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو اس آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی بھڑکتی آگ کے گل و گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو مشرکین کی شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں یہ کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے گا کہ میں موسلا دھار بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھا اور اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا تھا۔ ان نازک لمحات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور آپ علیہ السلام کی جبین اطہر یعنی پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے تھے۔ اس پسینے کے علاوہ کوئی اور تکلیف آپ علیہ السلام کو نہیں پہنچی۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا اس روز آگ سے تپش و گرمائش ختم کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا اور 1 میل تک سایہ ٹھنڈک اور سلامتی تھی اور سرسبز باغ گل و گلزار بن گیا تھا، جبکہ آس پاس آگ اپنے شعلوں اور شراروں کے ساتھ بھڑک رہی تھی اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سے سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو آزر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھتے وقت کہے، اے ابراہیم تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت اکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے لخت جگر کو گل و گلزار میں یوں مطمئن دیکھا تو پکارا، اے میرے بیٹے میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کہ تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت سے مجھے نجات دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، جی اماں۔ پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب چلیں اور آگ نے انہیں کچھ نہ کہا۔ پھر بیٹے کے پاس پہنچ کر بیٹے کو گلے سے لگایا اور بوسہ دے کر واپس لوٹ آئیں۔ حضرت ملحان بن عمرو سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گل و گلزار میں 40 یا 50 دن ٹھہرے اور انہوں نے فرمایا کہ دنوں اور راتوں میں نے ان سے اچھی زندگی نہیں گزاری اور میری تمنا رہی کہ میری تمام زندگی اسی کی طرح ہو جائے۔ کفار و مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتے تھے مگر رسوا و ذلیل ہوئے، بلند ہونا چاہا لیکن پست و خوار ہوئے، غالب ہونا چاہا مگر مغلوب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کی عمر 16 یا 20 سال تھی۔ حضرت فاقیہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ لونڈی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سید عائشہ صدیقہ کے پاس ایک نیزہ ہوا کرتا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس سے کیا کام لیتی ہیں؟
فرمایا کہ ہم اس سے چھپکلیاں مارتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے سب جانور آگ بجھانے میں مصروف تھے سوائے چھپکلی کے۔ وہ آگ تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔